یہ اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے سب سے بڑی نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ نہ اس میں نمود و نمائش ہے، نہ اس میں کوئی مقابلہ بازی ہے، نہ اس میں کوئی ریاکاری ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جبر ہے۔ یہ تو شوق ہے، ذوق ہے، اور اس شوق اور ذوق کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانیاں کرنی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، قربانی آپ نے دی، اور جس سال سرکار نے حج فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شاید ہی ہمارے مجمع میں سے کوئی بندہ ہوگا، اس سال نبی پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ہاں جی، 100 اونٹ ہوا تو کتنے ہو گئے؟ 700 حصے۔ گویا ایک حصہ جو وہ ایک بکرے کے یا ایک چھوٹے جانور کے برابر ہوتا ہے، تو گویا 700 جانوروں کی قربانیاں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور ان میں بھی آپ سبحان اللہ میرے نبی کی طاقت کا اندازہ لگائیں، کیا طاقت ہے۔ عمر مبارک دیکھیں، 63 سال عمر تھی، 63 سالہ عمر میں نبی پاک نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، 63 اونٹ، پھر بقیہ کے جو تھے وہ حضرت علی پاک نے ذبح فرمائے۔ تو پتہ چلا یہ بھی سنت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے اور صحت ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اوپر کھڑے ہونا بھی سنت ہے، سیدہ فاطمہ کو حضور نے کھڑا کروایا تھا، مگر بعض اوقات ہم شوق سے جس کی قربانی ہوتی وہ بھی ذبح کرنے والے کے ساتھ ہاتھ جانور پہ یا چھری پہ یا اس کے ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی صورت میں دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، اور تکبیر میں صرف تکبیر کتنی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ تکبیر، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس سے کم، اتنا ہی پڑھنا ضروری۔ اس کے علاوہ بعد میں پھر جتنا مرضی ذکر کریں، دعائیں پڑھیں، دروشی پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، مگر ذبح کے وقت اتنا ہی پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایسے ہی قربانی کے وجوب کے لیے کن لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے؟ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان، وہ غیر مسلم پہ نہیں ہے۔ نمبر 1 مقیم، تو مسافر نکل گیا، مسافر پر بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 آزاد، تو قیدی پر بھی نہیں ہے۔ نمبر 4 بالغ، تو نابالغ پر بھی نہیں ہے۔ عاقل، یعنی ایک بندہ بیچارہ نشے میں ہے یا مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر بھی نہیں، صاحب عقل و فہم پر ہے۔ اور آخری جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہے؟ کہ اس کے پاس پیسے یا مال تجارت یا سونا یا چاندی کے نصاب سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کے پیسے پڑے ہوں، یا متعدد چیزیں ملا کے اتنی قیمت کی بن جائیں، یعنی جس کے پاس گویا 40-45 ہزار روپیہ ضرورت اصلیہ سے زائد پڑا ہوا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قرض لے کے قربانی کرنا منع ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ دے۔ اور قربانی کے جانوروں میں مقابلہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں یہ نیت کرنا، مقابلہ کیا، اچھا وہ 2 لاکھ دا لے کے نا، میں 2.5 دا لے کے، یہ غلط۔ اگر یہ کہے کہ یار دیکھو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ 2 لاکھ کے جانور لے کے آیا ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں 2.5 لاکھ کے لاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ ثواب دے، اس نیت کے ساتھ کرنا یہ ٹھیک ہے۔ پہلی والی شکل جو ہے وہ ضرور ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کہ قربانی کا جانور جو قربانی سے چند دن پہلے گھر میں لا کے اس سے پیار محبت کا تعلق بنانا، اسے سنبھالنا، دانا دن کا یہ وہ، اتنا کہ اس سے پیار ہو جائے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب کسی جانور سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، تو جانور ذبح کرنے کا الگ ثواب ملتا ہے۔ وہ جو ایک محبت کی تکلیف ہوگی نا، ایک جانور سے پیار ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے، بعض بچے تو آپ دیکھتے ہیں بیچارے رو پڑتے ہیں، تو وہ جو انس ہے، محبت ہے، اس کی قربانی کا الگ سے اجر ملے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے آداب میں سے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کیا جائے، اور جانور جو ہے اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اور جانوروں کو بچوں کے سامنے نہ ذبح کیا جائے۔ تو اس سے پہلے اگر یہ دعا پڑھی جائے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر نہیں تو پنجابی میں، اردو میں، یا اللہ میرا جینا مرنا سب کچھ مال عبادت تیرے لیے، پنجابی میں کہہ دے یہ دعا۔ اور بعد میں بھی یہ دعا کرے ذبح کے بعد کہ یا اللہ جیسے نبی پاک کی قربانی، سیدنا ابراہیم کی قربانی تو نے قبول فرمائی، میری بھی قربانی اسی طرح قبول فرما۔ اسی کی طرح گوشت کے 3 حصے کرنا، کہ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور غرباء کے لیے۔ اور شروع میں تو منع تھا
کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہیں رکھ سکتے، شروع میں منع تھا، مگر بعد میں یہ ممانعت دور کر دی گئی، 3 دن سے زیادہ بھی گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، مگر بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں تقسیم کر دی جائے۔ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکری ہے تو یہ دونوں قسم اس میں نر اور مادہ، بھیڑ وہ بھی نر اور مادہ، اونٹ وہ بھی نر اور مادہ، گائے وہ بھی نر اور مادہ، اور اس میں گائے میں بھینس بھی اسی میں شامل۔ چھوٹے جانور ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال پورا ہونا ضروری ہے، اور جو گائے بھینس اور یہ بڑے جانور ہیں ان کی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، اور جو اونٹ ہے اس کی 5 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے جانور میں 1 کا ہی حصہ ہوتا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور 7 کے 7 برابر میں گوشت تقسیم کرنا ضروری، تول کے 1 شٹانگ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، یہ شریعت کی قید ہے، سب میں برابر۔ اور ایسے ہی اس میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے، اور کسی کی گوشت کی نیت نہ ہو، مثلا ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا تو وہ سمجھتا ہے میری فیملی بڑی ہے تو گوشت تھوڑا ہو جائے گا، مہمان زیادہ آ جائیں گے، چلو مسجد وچ قربانی اجتماعی ہو رہی، اسی گوشت لین واسطے تھوڑا حصہ اس میں بھی ڈال دیں، یہ نیت نہ کریں، بلکہ یہ نیت کریں کہ پہلے مجھے اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے اپنی دی ہے، ایک حصہ ملا دیتا ہوں اپنے والد کی طرف سے، نبی پاک کی طرف، اس طرح نیت کر کے حصہ ڈالنا وہ۔ اور اگر 7 حصوں میں کسی ایک بندے کا حصہ صرف گوشت کے حصول کا ہو تو فقہاء نے لکھا اگر بقیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اسی لیے کر رہا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہذا قرب الہی کی نیت کے لیے، حصول رضائے الہی کے لیے سبھی جو ہیں وہ اس کے لیے وہ کریں۔